سیم ہے. ثم كلا سوف تعلمون. اس آیت کا پہلا ورڈ ثم میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ. اس آیت میں بھی ثم میم مشدد کا غنہ ہوگا پہلے، پھر لتسألن یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا. اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا جواہر القرآن کی تجوید کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ التکاثر. سورۃ التکاثر کے ذریعے ہم سیکھیں گے کہ غنہ کہاں اور کب کیا جاتا ہے، اور اس میں ہونے والی غلطیوں کو بھی درست کریں گے، اور سورت کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سیکھیں گے. اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ لاسٹ میں ہم اس سورت کو تلاوت سے پڑھنا سیکھیں گے. تو چلیے سورت سٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ التکاثر. سب سے پہلے تو اس کا نام جو اکثر لوگ سورۃ اللام کو پڑھتے ہیں، ہم نے یہاں پر تا کو تا کے ساتھ ملانا ہے، یہ بنے گا تت. سورۃ التکاثر مکیہ. یہ سورت مکے میں نازل ہوئی. اس سورت کی 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. ہا کی آواز سینے سے آئے گی. الہاکم التکاثر اور سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا. ایک بار آپ بھی پڑھیے گا میرے ساتھ. الہاکم التکاثر. نیکسٹ آیت ہے حتی زرتم المقابر. اس آیت میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ ہے میم کے اوپر پیش. اکثر لوگ میم پر پیش پڑھتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیے گا میم کے اوپر ہے زبر، تو یہ مقابر نہیں پڑھا جائے گا، یہ پڑھا جائے گا مقابر. اور ایک فرسٹ ورڈ میں غلطی حتی زرتم. تا کے اوپر ہے کھڑی زبر، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. حتی زرتم المقابر. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. کلا سوف تعلمون. اس آیت میں پہلا ورڈ 90% لوگ غلط پڑھتے ہیں، کلا سوفا. تو لام کے ساتھ الف مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. یہ پڑھا جائے گا کلا سوفا. آپ بھی پڑھیے گا میرے ساتھ. کلا سوف تعلمون. تا یہاں پر عین کی آواز آئے گی، تعلمون نہیں کہنا، یہ کہنا ہے تعلمون. اگلی آیت بھی سیم ہے. ثم کلا سوف تعلمون. اس آیت کا پہلا ورڈ ثم میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہے. ثم اور میم کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا، اس کے اوپر حرکت ہے. ثم اکثر لوگ اس کو کھینچتے ہیں، تو یہ غلطی بالکل نہیں کرنی، یہ درست نہیں ہے. یہ پڑھا جائے گا ثم کلا سوف تعلمون. کلا لو تعلمون علم الیقین.
یہاں پر بھی وہی 2 ورڈ ہے کلا، لام کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، اور تعلمون یہاں پر عین کی آواز درمیان والے حلق سے آئے گی، تعلمون نہیں کہنا، تعلمون علم الیقین۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ 2 نقطوں والا قاف ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یہ ہیوی لیٹر ہے، یقین نہیں کہنا، یہ پڑھا جائے گا یقین۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ یہاں پر نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ صرف 2 لیٹرز پر ہی ہوتا ہے، میم مشدد اور نون مشدد۔ تو یہاں پر نون مشدد ہے، اس پر بھی لازمی غنہ کرنا ہے، یہ پڑھا جائے گا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ اس آیت میں میم مشدد کا غنہ بھی ہے اور نون مشدد کا غنہ بھی ہے، ثم ادھر میم مشدد پر غنہ کرنا ہے، لَتَرَوُنَّهَا، اور یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا، تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے گا، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ کلیئر ہو گیا؟ ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اس آیت میں بھی ثم میم مشدد کا غنہ ہوگا پہلے، پھر لَتُسْأَلُنَّ یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہوگا، تھرڈ ورڈ جو ہے یومئذ، اکثر لوگ اس کو ایسے پڑھتے ہیں مائذ، تو یہاں پر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے ہے زیر، حمزہ کی آواز الگ آئے گی، یومئی، مائی، اس کو مائی نہیں پڑھنا، یومئذ، اور ذال کی جو تنوین ہے یہاں پر ہم نے صرف اظہار کرنا ہے، ذن غنہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یہاں پر بھی جب ہم نے نون کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ لازمی ہوگا، عَنِ النَّعِيمِ۔ ایک بار اس سورت کو مکمل تلاوت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے گا، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔
صدق اللہ العظیم۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم نے یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کا 15 دن کا شارٹ کورس سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور سمجھ آئی تو مجھے آپ بھی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی صورت تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ اگلی ویڈیوز میں ان صورتوں کو بھی شامل کیا جائے۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللهم فقهني في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔